اب جیسے کہ اس خاتون کا واقعہ پیش آیا بلوچستان کا، کہتے قانون کے ہاتھ میں، اور تمہارا قانون کہاں ہے؟ ارے مسلمانوں، آپ بیٹھے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے، آپ خدا کے لیے مجھے بتا دو، پاکستان 70-80 سال سے قائم ہوا ہے، کیا شادی شدہ زانی کبھی کسی کو حکومت نے رجم کیا، جان سے مارا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ اس کا مطلب یہ نبی کے زمانے میں حضرت ماعز سے زنا ہو جاتا ہے، اس کو رجم کیا جاتا ہے، نبی کے شاگرد سے زنا کی غلطی ہو جاتی ہے، اس کو رجم کیا جاتا ہے، غامدیہ جو صحابی ہے، ایک خاتون ہے، اس کو رجم کیا جاتا ہے، کتنے صحابہ کو رجم کیا جاتا ہے، شراب کی حد کتنوں کو لگائی جاتی ہے، اور پاکستان جب سے بنا ہے شراب کی حد، شراب نوشی کی حد کس پر قائم ہو گئی ہے؟ یا آپ کا زمانہ ماشاءاللہ پاکستان پورا پاک ہو گیا، محمد کے زمانے سے بھی ہے، یہاں لاکھوں چور ہے، یہاں لاکھوں ڈاکو ہے، یہاں لاکھوں لٹیرے ہیں، یہاں لاکھوں شرابی ہے، یہاں لاکھوں کروڑوں زانی ہیں، لیکن کہتے قانون کے ہاتھ میں لیا، کہتے شکل تو اپنی دیکھ لے، قانون شکل۔ جب آپ قانون کو نافذ نہیں کریں گے، قانون کے چور جب آپ ہوں گے، اب جب کہ آپ بتا رہے ہیں نا، اور علاقہ ہمارا ہے، علاقہ ہمارا ہے، یہ شادی شدہ خاتون 4-5 بچوں کی ماں، اور وہ بھاگ جائے، لوگوں نے غریبوں نے وہ کیا، لیکن وہ بدمعاش قسم کا زانی، اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر بھی انہوں نے بات نہیں مانی، اب اس کو مار دیا لوگوں نے، پتا تھا کہ قانون تو کچھ بھی نہیں کرے گا، قانون میں جاؤ۔ میرا اپنا ایک عزیز، خدا کی قسم، ایک عزیز نے دوسرے کو قتل کیا تو میں نے یہ کر دیا کہ مقتول کے وارثوں کو کہا، ادھر مدرسے میں 40 لاکھ پہ میں نے ان کا فیصلہ کیا، اور میں سینکڑوں فیصلے کر چکا ہوں قاتلوں کو، ہمیں پتا ہے کہ حکومت سے کچھ نہیں ہوگا، ہم خود فیصلے کرتے ہیں فیصلہ یہ کرتے کہ مقتول کے وارثوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی اللہ کے لیے معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی، یا آپ کو دیت دیتے ہیں، دیتوں کو دلواتے ہیں، 40 لاکھ 50 لاکھوں کو دیت دلواتے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ میرے اپنے عزیز بات ذرا سن لینا، میرے اپنے عزیز نے دوسرے کو کیا قتل کیا، تو اب وہ جو مقتول کے جو ورثہ ہے ان کو میں نے کہا قاتل آپ سے معافی مانگ رہا ہے، اور قاتل کے والدین آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، قاتل قرآن مجید لے کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں، آپ کو عزت بھی دے رہے ہیں، 40 لاکھ پر میں فیصلے کرتا ہوں، جبکہ اس وقت سرکاری جو دیت تھی وہ 32 لاکھ کی تھی، میں نے کہا 40 لاکھ میں نے فیصلہ کر دیا، اونٹوں کے اعتبار سے ان کی رضامندی میں نے کر دی۔ کسی اور بے غیرت مولوی نے اس فیصلے میں کہا کہ نہیں، آپ کے ساتھ صحیح فیصلہ مولوی منظور نے نہیں کیا، انہوں نے فیصلے کو توڑا۔ میں نے اپنے عزیز کو کہا جا کورٹ میں، یہاں پاکستان میں کوٹ موٹ میں نہیں جانتا، کوئی کوٹ موٹ کچھ بھی نہیں ہے، کوٹ موٹ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، تو جا کورٹ میں، خدا کی قسم تو واپس اسلام کی طرف آئے گا، تو قرآن کی طرف آئے گا، واپس مولوی منظور کے پاس آ جائے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو پتہ چلے گا۔ انہوں نے میری بات نہیں مانی، کورٹ میں چلے گئے، بھائی بھی اس کا مارا گیا، کورٹ میں گئے، وکیل پکڑا، وکیل کو پیسے 10 لاکھ 15 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ دیتے ہیں۔ ادھر قاتل کے لوگوں نے ایک تکڑا سا وکیل پکڑا، وہ بھی 15 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ۔ آخر کار کیا ہو گیا؟ کبھی زرداری کی حکومت ہے، کبھی شہباز شریف کی حکومت ہے، کبھی نواز شریف کی حکومت ہے، کبھی کتوں کی حکومت ہے، کبھی بتوں کی حکومت ہے، کبھی کس کمینے کی حکومت ہے، کبھی کس کی حکومت ہے۔ یہ جا کر کے 8 سال کے اندر قاتل جیت گیا، قاتل کا وکیل جیت گیا، اور قاتل خود کہہ رہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اور خود کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے قتل کیا ہے، لیکن وکیل نے کہا اس نے قتل ہی نہیں کیا۔ اور مقتول جس کا بھائی بھی مارا گیا 3 کروڑ اس نے خرچہ کیا، اور قاتل انہوں نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، قاتل کے لوگوں نے جو وکیلوں کو پیسہ دیا وہ 3.5 کروڑ دیا۔ واہ واہ واہ، کیا مزہ ہے جی۔ اس کے بعد کیا کہو گے کہ ہمارے کورٹ بھی ہے، ہماری عدالتیں ہیں، اس کے بعد عدالتیں کہیں گے یا خباستیں کہیں گے؟ ایک واقع نہیں ہے، 2 واقع بھی نہیں ہے، 1 واقع بھی نہیں ہے، 2 واقع بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ جب لوگوں کے قتلوں کا فیصلہ عدالت صحیح نہیں کرتی، جب لوگوں کی زنا، کسی غریب کی عزت لوٹ جاتی ہے، اس کی عدالت فیصلہ نہ کرے، تو وہ مجبور آیا، چون تنگ آیت بجنگ آیت، وہ تنگ ہو کر کے خود اپنا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے پٹھان ہزاروں فیصلے اپنے ان کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ یہاں قرآن کا نہیں ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں کا فیصلہ نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خالص
اللہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ والا مسئلہ ہے، اس لیے خود پٹھان اپنے فیصلے کرتے، سندھی بھائی اپنے فیصلے خود کرتے، میں خود فیصلہ کرتا ہوں، سن لے، اس کے بعد ہم فیصلے کرتے، قتلوں کے فیصلے کرتے، دیگر جھگڑوں کے فیصلے کرتے۔ مسلمان جو سچے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، دارالافتاء میں آتے ہیں، کروڑوں نہیں اربوں کا فیصلہ ہمارے پاس لے کر کے آتے ہیں، بخدا کروڑوں نہیں اربوں روپے کا فیصلہ لے کر، پراپرٹی اور جائیداد کے فیصلے لے کر آتے۔ ہم لوگ مولوی لوگ مفت میں فیصلے کرتے۔ یہ آپ کی عدالتوں کا وہ حال ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ علاقہ تو ہمارا ہے، آپ جا کر کے حقائق کو تو معلوم کریں، حقائق کو۔ پورا میڈیا اور پوری حکومت وہ کہ جی ظلم ہو گیا اس طرح، تو ظلم تو فیصلہ کر۔ اگر آپ کے پاس کورٹ میں لائیں کہ یہ بندے ظلم کر رہا ہے تو اس کو مارے گا؟ وہ شادی شدہ ہے، اس کو سنسار کرے گا یا اس کو گولی مارے گا؟ نہیں، صرف پولیس کو 1.5 لاکھ روپے دے دو۔ ہمارے ایک دوست ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اس کی گاڑی، اس کا نام بھی منظور ہے، گاڑی چلاتے ہوئے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہائی روف گاڑی منی بس چلاتے تھے، وہ جا کر کے کسی گدھے گاڑی والے کو مارا، گدھے گاڑی والے کو مارا، اور گدھے کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، گاڑی کو بھی نقصان ہو گیا، گدھا گاڑی والا بھی زخمی ہو گیا، اور آ کر کے پولیس نے پکڑ لیا اور لے گئے۔ وہ ایس ایچ او ڈی ایس پی وہ موجود تھے، انہوں نے منظور کی ناک کو پکڑ کر کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہا کتے کا بچہ، اتنا بڑا روڈ، اتنا بڑا گدھا، اتنی بڑی گاڑی، گدھا گاڑی، اتنی بڑی گاڑی اور اتنا بڑا بندہ، تو اندھا ہو کر کے گاڑی چلاتا ہے؟ دے منظور کے منہ پہ مارا، منظور اس کا نام ہے، دے مارا، ایک دوسرا مارا۔ وہ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ جناب، وہ جو زخمی ہو گیا تھا گدھا گاڑی والا، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا بندہ جو ہے نا وہ زخمی ہے، اساں جو مانو جے کو ہے، یہ اس کے اتھر کا کیس ہے، وندر کا کیس ہے، اساں جو مانو جے کو زخمی ہے بابا، ہمارا بندہ زخمی ہے، اس پر خرچہ الگ آئے گا، گدھا گاڑی کا نقصان ہو گیا، اس کا خرچہ الگ آ جائے گا، اور گدھا بھی گدھے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، گدھا بھی اب کسی کام کا نہیں ہے، اس کا نقصان الگ ہو گیا۔ سائیں اساں کے انصاف دیا رہو، سائیں ہم کو انصاف دلاؤ۔ اور تینوں کے ہم نے کم از کم اس وقت پیسے کی قیمت تھی 60-70 ہزار روپے ہمیں دلوا دو۔ انہوں نے کہا سائیں دیندوس، تو پھر کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے کہا کہ ہم باہر تھوڑا سا مشورہ کر کے، ہمارے کچھ اور بڑے ہیں ان کو بلا رہے، وہ ان کو باہر بلانے کے لیے گئے۔ منظور کے جیب میں 15,000 روپے تھے، منظور کے جیب میں، وہ منی بس والے کے جیب میں 15,000 20,000 روپے تھے، اس نے ایس ایچ او کو دیا، ایس ایچ او کو دیا، کہا خدا کے لیے میری جان اس سے چھڑا دو، ان لوگوں سے جان چھڑا دو۔ اور وہ لوگ باہر مشورہ کرنے کے لیے 60-70 ہزار مانگ رہے تھے، واپس جب اندر آ گئے تو ایس ایچ او نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، آپس میں صلح کر دو ورنہ میں دونوں کو جیل میں رکھوں گا۔ ایس ایچ او نے کہا کہ صلح کرو ورنہ دونوں کو میں جیل میں رکھوں گا، دونوں کو میں جیل میں رکھوں گا۔ اور پھر کہا گدھا گاڑی والے کو کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ یہ روڈ گاڑیوں کے لیے بنا ہے یا گدھا گاڑیوں کے لیے بنا ہے؟ یہ روڈ گاڑیوں کے لیے بنا ہوا ہے یا گدھا گاڑی؟ واہ ایسے چو واہ، واہ ایسے چو واہ۔ ہماری گاڑی پکڑ کر کے کہتے کاغذات دکھا دو مولوی صاحب، کاغذات دکھا دو۔ تو ساتھی کہہ رہے تھے ہاں جی ابھی کاغذات دکھا دو۔ ہم لوگ باتوں میں لگے، ساتھی نے پتہ نہیں وہ 5,000 روپے یا 2,000 روپے نکال کر کے اس کو دے دیا، کہا یار تم لوگ مولوی لوگ چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے جاؤ۔ تو میں نے کہا یار یہ کاغذات آپ کے کہاں ہیں؟ کہتے کاغذات میں گھر پہ بھول گیا ہوں، کاغذات گھر پہ بھول گیا ہوں۔ تو میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کاغذ، چلو کاغذات آپ کی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں قائد اعظم سے بڑا کاغذ کون سا؟ خدا کی قسم استاد جی وہی قائد اعظم کو دکھایا، اللہ آپ کا بھلا کرے، بس انہوں نے یہ دیکھا۔ کہتے چوری چھپ کے سے میرے پولیس والے کو دیا، کہا بس مولوی لوگوں چلے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے، سمجھے؟ وہ مولوی پہ تو لعنت بھیجتا ہے، اصل چیز قائد اعظم مرحوم ہے۔ دوستو آپ نے حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد منگل صاحب کی گفتگو سنی۔ ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔